میں طاقت عطا فرمائے کہ یہ قافلہ ایسے ہی چلتا رہے اور اللہ تعالی ہمیں مسجد آباد کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اہل ایمان کو زیادہ سوال کرنے سے منع کیا گیا تھا، کیونکہ کئی اصحاب زیادہ ہی سوال کرتے تھے اور سوالوں کے بعد زیادہ مسائل میں مشقت آ سکتی تھی۔ تفصیل ہے اس کی لمبی، تو وقت مختصر ہونے کے ناطے اس بات کو کہ زیادہ سوال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ آج بھی کئی احباب ایسے ہی ایک سوال کو ادھر کیے جاتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے عجیب و غریب سوال کرتے ہیں جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ فلاں نبی تھا، اس کی بیوی کا نام کیا تھا جی؟ موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کا نام کیا تھا؟ جے کسی نے نہ آیا تو انہیں کسی نے پڑھے ہوئے مثال طور ان مولوی نے آندے کچھ نہیں کہتے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس نام کو ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو بہرحال ایسے بلا وجہ کئی سوال نہیں کرنے چاہیے اور خود پیدا بھی نہیں کرنے چاہیے۔ مکے کے لوگوں میں ایک یہ بری رسم تھی کہ اونٹنیوں کی انہوں نے قسمیں بنائی ہوئی تھی کہ فلاں اونٹنی کو دودھ دیتے اتنے سال ہو گئے ہیں، فلاں اونٹ تھا، یعنی اس کو کیا کہہ لیں، میل کہہ لیں، کہ اس کے 5 بچے ہو گئے ہیں، 10 بچے ہو گئے ہیں اس کے بعد، یا فلاں اونٹنی اس کے اتنے بچے ہیں۔ ان کی قسمیں بنا کر کے ان کو اپنے بزرگوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، نظر مان دیتے کہ یہ بزرگوں کی ہے، جہاں مرضی کھائیں پئیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، اور کہتے تھے ان کی وجہ سے ہماری مشکلیں حل ہوتی ہیں، ہمارے معاملے حل ہوتے ہیں، اور یہ بات اب بزرگوں کی ہو گئی ہیں، بزرگوں کے نام پہ دے دی ہیں۔ اور یہ ایک مکے کا شخص گزرا تھا، اس کا نام میرے ذہن سے ابھی نکل گیا، اس نے یہ کام شروع کیا تھا سب سے پہلے مکہ میں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اس کو جہنم کے بیچ میں دیکھا کہ اس کی انتڑیاں باہر نکلی ہوئی تھیں، ان کے ارد گرد چکر کاٹ رہا تھا، یعنی اس نے ایسا شرک شروع کر دیا جانوروں کو۔ تو ان کے باقاعدہ انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے، بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام، تو کہتے تھے یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے کوئی ایسا قانون نہیں بنایا، نہ اللہ نے کوئی بحیرہ بنائی ہے، نہ صاحبہ بنائی ہے، نہ وسیلہ بنائی ہے، نہ حام بنایا ہے۔ یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ نے، اور آج کل تو نج کم ہو گئے، ہم نے ویسے وہ دیکھی ہوئی، شاید ہمارے کچھ بڑوں نے دیکھی ہوں، گائیاں پھرتی ہوتی تھی، کہتے تھے یہ فلاں بابے کی گائیاں ہیں، وہ پاوے کسی دی فتح جو بار جان کوئی پوچھتا ہی نہیں سی، کہتے نا انہوں نے کچھ نہیں کہی تھا، انہوں نے بندہ کچھ کہہ دے نا تو بس انہوں مشکل آ جاندیاں نے، لو جی گاہاں نو کہہ دے مشکل آ جاندی جی۔ تو یہ ایسے عقائد دینی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں ان کا بھی بیان آئے گا آج پھر۔ عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا کہ آپ اپنے رب سے دعا کر کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان اتار دے، محنت نہ کرنی پڑے، بس اس میں کھانا موجود ہو اور ہم کھا لیا کریں، پھر ہم تجھے مانیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی کہ یا اللہ ہمارے اوپر ایک دسترخوان نازل کر دے جو ہمارے لیے بھی اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عید ہو جائے اور تیری طرف سے ایک معجزہ بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا دسترخوان اتار دیتا ہوں، اگر انہوں نے اس کے بعد بھی نہ مانا، معجزہ خود طلب کریں اور پھر نہ مانے، پھر جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے، عذاب آتا ہے، پھر وہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ پھر بھی نہ مانے ان کو میں ایسا عذاب دوں گا کہ ان جیسا جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اچھا ایک بات، اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی فرمایا ہے کہ میرے سوا کوئی مشکل حل نہیں کر سکتا، کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی بیٹا نہیں دے سکتا، کوئی اولاد نہیں دے سکتا، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے لیے قرآن حکیم میں ایک لفظ آیا بار بار، من دون اللہ، من میم نون، من دون دال واو نون، اور اللہ کے سوا، یہ لفظ بار بار آیا، اور یہ اتنا پرفیکٹ لفظ ہے، اتنا ہی لوگوں نے اس کو نہیں سمجھا۔ من دون اللہ کا مطلب ہے کہ جو اللہ نہیں ہے، جو اللہ نہیں ہے،
وہ کچھ نہیں کر سکتا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شان ہے لیکن آپ اللہ نہیں ہیں. آدم علیہ السلام کا مرتبہ لیکن آپ اللہ. موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ لیکن آپ اللہ. سیدھی سی بات تھی کہ جو اللہ نہیں ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا بغیر اسباب کے. جو عارضی اس کو اختیار دیا جاتا ہے. اب دیکھو نا, ہمیں عارضی اختیار ہے, ہم اپنے کپڑے اتار سکتے ہیں, نہا سکتے ہیں, دوسرے پہن سکتے ہیں, پیدل چل سکتے ہیں, روٹی کھا سکتے ہیں. یہ ہمیں عارضی اختیار دیے ہیں. اللہ چاہے تو یہ بھی چھین لے. شہید جس کا اتنا مرتبہ ہے کہ اللہ کہتا ہے اس کو مردہ نہ کہو, زندہ ہے, رب کے پاس اس کو رزق ملتا ہے. ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ رب کے پاس زندہ ہے, لیکن جب تک ہم اسے قبر میں نہیں اتارتے, وہ شہید جس کو قرآن نے زندہ کہا ہے اپنے کپڑے خود بدل سکتا ہے, خود اٹھ کے نہا سکتا ہے, خود قبرستان تک جا سکتا ہے, خود قبر میں اتر سکتا ہے. کوئی کام بھی آپ اسے کہیں یار تو اتنے چلے ہیں, اے موٹر سائیکل کی چابی مینوں دے جا, دے دے گا. آپ اس کے سرانے بیٹھ کے 100 بار کہیں یار دے دے, بھائی اس کی تو وراثت تقسیم ہو جانی ہے. زندگی شہادت والی مل گئی ہے, اس کے باوجود اس کی بیوی چاہے تو عدت گزرنے کے بعد دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے. اگر وہ دنیا والا زندہ ہوتا تو پھر وہ شادی تو نہ کرتی. تو یہ لوگ لفظوں کا ہیر پھیر کر دیتے ہیں. پر اللہ نے کہا من دون اللہ, جو اللہ نہیں ہے. یہاں پر بھی ہمارے کچھ احباب غلطی کھا جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں من دون اللہ, اصل جی بتوں نو کیا گیا جی. یہاں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں فردی بت ہوتے, حالانکہ جن کے بت ہوتے تھے وہ بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے. وہ صرف ان کی تصویریں بنا لیتے تھے, ہم ان کی قبریں بنا لیتے ہیں. اور قبریں پہلے بھی بنتی تھی, نبیوں کی باقاعدہ قبریں بناتے تھے لوگ اور ان کو سجدے کرتے تھے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہودیوں پر, عیسائیوں پر لعنت کرے, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا. یعنی پہلے بھی قبر چاہے نبی کی بھی ہو, اس کی بھی عبادت نہیں کی جا سکتی. نبی پاک نے ان پر لعنت کی ہے. بہرحال اللہ نے کہا من دون اللہ, جو اللہ نہیں ہے. لوگ دھوکہ دے جاتے ہیں, کہتے یہ تھے بتوں نو کیا گیا. میں آپ کو نا جہاں جہاں آئے گا نا بتاؤں گا آپ کو. یہاں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے, عیسیٰ بن مریم کا. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سامنے کھڑا کر لیں گے. یہ سورۃ المائدہ کا آخری رکوع ہے 7ویں پارے میں آ کے. فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے اے عیسیٰ, تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے سوا الہ مان لو. الہ کا مطلب پیچھے آپ سن چکے ہیں, حاجات پوری کرنے والا, مشکلیں حل کرنے والا, سکون عطا کرنے والا. تم نے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ دو, اللہ کے سوا مجھے اور میری. اس کا مطلب ہے من دون اللہ میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام بت نہیں ہیں, اللہ کے رسول ہیں, مرتبے والے ہیں, اللہ کا کلمہ ہے, اللہ کی روح ہے, اللہ کے بڑے مقرب رسول ہیں. اللہ کہیں گے تو نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو الہ مان لو اللہ کے سوا. تو وہ کہیں گے قال سبحانک ما یکون لی, اللہ تو بہت پاک ہے, بھلا میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا میرے اندر اختیار ہی نہیں ہے. میں یہ کر ہی نہیں سکتا تھا, میں نے کیسے کہنی تھی. یا اللہ اگر میں نے کہی بھی ہوتی تجھے تو علم ہونا تھا, تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے, میں تو نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے, تو غیبوں کا جاننے والا ہے. اللہ میں نے نہیں کہا, بلکہ میں نے تو کہا تھا بھئی اللہ کی عبادت کرو, میرا بھی وہی رب ہے, تمہارا بھی وہی رب ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. سورۃ الانعام پڑھی جائے گی, اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان قدرت بیان فرمائی, زندگی موت کی حقیقت بیان فرمائی, اور مشرکین مکہ اور کافر جو قرآن حکیم پر اعتراضات کرتے تھے وہ بیان کیے, اور ان کے جواب عطا کیے ہیں, بیان کیے ہیں.
اور یہ بھی فرمایا کہ ہم ان سے پہلے بھی کئی بستیوں کو ہلاک کر چکے ہیں. یہ سارا منظر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا ہے آپ یہ نہیں مانتے نہ مانیں, آپ ان کو اعلان کر دیں کہ میں اللہ کے سوا کسی کو اپنے لیے کارساز نہیں مان سکتا. وہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے, وہ کھلاتا ہے, اسے کوئی نہیں کھلاتا. اور ان کو بتا دو کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اس بات پر پہلا اسلام لانے والا ہوں. میں تو بھائی کوئی شرک نہیں کرتا, میں ڈرتا ہوں کہ اپنے رب کی نافرمانی کروں, اور جو اللہ کی رحمت جس کو مل گئی وہ تو کامیاب ہو گیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, عقیدے کی بات ہے, سورۃ الانعام میں آیت نمبر 17 ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, اگر آپ کا اللہ آپ کا کوئی نقصان کر دے, اے نبی اسے کوئی دور نہیں کر سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ, اور اگر اللہ آپ کو کوئی بھلائی دینا چاہے فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, وہ ہر چیز پہ قادر ہے, وہ کر سکتا ہے, اسے کون روک سکتا ہے. اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت, اے اللہ جس کو تو دے دے کوئی روک نہیں سکتا, اور جس سے تو روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. ولا ينفع ذا الجد منک الجد, کسی سخاوت والے کی سخاوت کرنا تیری رحمت کے بغیر اس کو فائدہ نہیں دے سکتا. صفحے سیدھی فرما.